अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्नहवुल वाज़िह का ये आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अज्ज़ाउल जुमलती। इस चैप्टर में क्या है पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसका तर्जुमा करेंगे। इस चैप्टर में ये बताना चाह रहे हैं कि एक जुमला किन किन चीज़ों से मिल कर के बनता है। तो एक जुमला, अरबी ज़ुबान का कोई भी जुमला कम से कम दो इस्म या एक इस्म एक फ़ेल से बनता है, और चाहे वो पूरी की पूरी किताब हो, उस पूरी किताब में भी सिर्फ तीन ही चीज़ होते हैं, इस्म फ़ेल और हर्फ। तो कोई भी जुमला इस्म फ़ेल और हर्फ या इस्म फ़ेल या हर्फ इस्म, इन सब चीज़ों से मिलकर ही बनता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा तीन चीज़ें जुमले में होती हैं जो कि इस्म फ़ेल और हर्फ। तो इस चैप्टर में ये वही बता रहे हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कि इस जुमला जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है, इस्म फ़ेल और हर्फ। ये ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम एक फ़ेल भी है तो वो जुमला बन जाता है। मैक्सिमम जो है वो बता रहे हैं कि तीन चीज़ों से मिलकर के जुमला बनता है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ की तारीफ़ के मुताबिक फ़ेल वो लफ्ज़ है जिसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए, इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़ का या किसी गैर जानदार चीज़ का नाम होता है, या किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है, उसको इस्म कहते हैं। और हर्फ ऐसा लफ्ज़ कलिमा है जिसके अपने कोई माने नहीं होते, इसके माने को जानने के लिए दूसरे कलिमों के साथ मिलाना इसका ज़रूरी होता है। तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही है। नहवुल वाज़िह पढ़ने के लिए आपको इससे पहले कि दूसरी नहव की किताबें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि नहवुल वाज़िह जो किताब है ये नहव की किताब तो है, लेकिन नहव सिखाने की किताब नहीं है। यहाँ आप नहव सर पढ़ करके आते हैं तो थोड़ी सी आसान अरबी सिखाने के लिए आपको नहव के उन्हीं कवायद को अरबी में लिखा जाता है ताकि वो बच्चे अरबी से धीरे धीरे मुनासबत पैदा हो। तो ये एक्चुअली में अरबी सिखाने की किताब है जो नहव के पैटर्न पर लिखी गई है। अब चलिए आज का हम लोग सबक शुरू करते हैं। अज्ज़ाउल जुमलती, अज्ज़ाउल जुमलती को मैंने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाया इसलिए कि आपको मालूम है कि हेडिंग जो होता है वो हमेशा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह या मौसूफ़ सिफ़त होता है, हेडिंग मुकम्मल जुमला नहीं होता है। और अज्ज़ाउल जुमलती को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाने के दूसरे रीज़न ये भी हैं कि आप इसको दूसरा और क्या बना सकते हैं। अगर मुब्तदा ख़बर बनाइएगा तो हम तो जानते हैं कि मुब्तदा हमेशा मारिफ़ा होता है और ख़बर हमेशा नकेरा होता है। तो यहाँ पर तो पहला जुमला अलिफ लाम है ही नहीं इस पर, तो इसका मतलब ये नकेरा है, तो नकेरा से तो जुमला शुरू नहीं होता है। तो अज्ज़ाउल जुमलती मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाया। जुमले की किस्में, जुमले के हिस्से, यानी किन किन चीज़ों से जुमला मिल करके बनता है। किस्म ना तर्जमा ना करे, हिस्सा करे, जुमले के हिस्से यानी किन किन चीज़ों से जुमला बनता है। पहले ये मिसाल लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं जैसा कि इनका अपना तरीक़ा है। रकीब इब्राहीम अल-हिसान, इब्राहीम घोड़े पर सवार हुआ। युदाइबु इस्माइल अल-कित्ता, इस्माइल बिल्ली को सहला रहा है, उससे प्यार करता है, बात करता है, तीनों आ सकता है। यहसुदु अल-फल्लाहु अल-कमहा, किसान मक्के को काटता है। तअकुलु शातु फूलन व शईरन, फूलन शईरन दोनों के एक ही तर्जमे होते हैं, छोटा छोटा जो पौधा होता है। बकरी छोटे छोटे पौधे को खा रही है। समीतु अन-नसीहता, मैंने नसीहत को सुना। यस्तउन नूरु फिल हुजरती, नूर कमरे में छा गई, यानी रोशनी कमरे में छा गई। तजरी सफ़ीनतु अलल माई, सफ़ीना नाव पानी पर चलता है। हल तुहिब्बु अस्सफ़रा, क्या तुम सफ़र को पसंद करते हो। अब चलिए, अल-बहसु मुब्तदा है इसलिए इस पर मैंने पेश पढ़ा है। अरफना वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम का सेगा है। फ़ी मा, मज़ा, मा इसमें माए मौसूल है, यहाँ पर मज़ा यमज़ी फ़ेल है। अरफना फ़ी मा मज़ा, हमने जाना उस चीज़ में, मा मज़ा जो गुज़र चुकी है। अन्नल जुमलतल मुफीदता, अन्ना की इस्म है, जुमला मुफीदा, दोनों मौसूफ़ सिफ़त मिल करके अन्ना की इस्म बन रही, इसलिए इस पर मैंने दोनों पर ज़बर पढ़ा। अन्नल जुमलतल मुफीदता
तरकब युतरकिबु, बासरा युबासिरु बाब से है, तो तुतरकिबु मिन अजज़ाइन, हमने जाना जो चीज़ें गुजर चुकी हैं उसमें। अन्नल जुमलतल मुफीदा, जुमला ए मुफीदा यानी जुमला मुफीदा जो एक माने दे उसको कहते हैं। जुमला मुफीदा की तारीफ पहले आ चुकी है कि जुमला ए मुफीदा तुतरकबु बनाई जाती है या तरकीब की जाती है उसकी, मिन अजज़ाइन बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से, यानी मिन अजज़ाइन मतलब बहुत सारे उसके अपने हिस्से होते हैं। हिया कलिमातु, उन हिस्सों को कलिमा कहा जाता है। यानी एक जुमला मुफीदा जो होता है वो बहुत सारे कलिमों से मिलकर के बनता है। व नुरीदू, अरादा युरीदू से नुरीदू, और हम इरादा करते हैं या हम चाहते हैं, अन नारिफा, अरफा यारिफू आता है, अन की वजह से फा पर ज़बर आ जाएगा, इसलिए कि अन मस्दरिया क्या करता है, मुजारे पर ज़बर दे देता है। अन नारिफा कि हम जाने, फी हाज़त दरसी, इस दर्स में, दर्स पर ज़ेर इसलिए पढ़ा कि यहाँ पर फ़ी लगा हुआ है और हाज़ा मबनी है, इसलिए हाज़ा पर तो कोई राब चेंज नहीं होगा, दर्स पर चेंज हो जाएगा। फी हाज़त दरसी, हमने इरादा किया या हम चाहते हैं कि इस दर्स में हम पहचान ले, क्या पहचान ले, जो पहचानेंगे वो मफूल बनेगा। अनवाअल कलिमाती, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर के मफूल, तो हम चाहते हैं कि इस दर्स में हम पहचान ले कलिमे के किस्मों को, अनवा नौन की जमा है, कलिमे की किस्मों को पहचान ले। फ़नक़ूलु, तो हम कहते हैं, इज़ा बहसना फ़िल जुमली अल्लती माना, इज़ा बहसना, जब हम बहस करते हैं यानी देखते हैं, फ़िल जुमली अल्लती माना, वो जुमला जो हमारे सामने है, अल्लती माना जो हमारे सामने है, वजदना, तो हम पाते हैं, अन्नल कलिमाती, अन्ना का इस्म है और जमा मुअन्नस सालिम है, इसलिए इस जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत नस्बी में ज़ेर के साथ आता है, इसलिए मैंने कलिमाती किया है। तो अन्नल कलिमाती की कलिमा जो है, इब्राहीम, इस्माइल, फलाह यानी किसान, अल्फाजुन तुसम्मा बिहा अशखासुन, ये ऐसे अल्फाज हैं जिसके ज़रिए किसी आदमी का नाम रखा जाता है। ऊपर की बात बता रहे हैं कि ऊपर आपने इस्माइल देखा, इब्राहीम देखा, किसान देखा, तो ये सारे ऐसे इस्म हैं जो किसी नाम को बता रहे हैं, किसी इंसान को बता रहे हैं, शख्स को। इब्राहीम किसी शख्स को बता रहा है, इस्माइल किसी शख्स को बता रहा है, फलाह मतलब किसान है तो ये भी किसी शख्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ तक ये बात हुई। वो अन्नल कलिमाती, और कलिमा, हिसान यानी घोड़ा, कित्तू यानी बिल्ला, शातु अलबक बकरी, अल्फाजुन ऐसे अल्फाज हैं, तुसम्मा बिहा अनवाउम मिनल हैवान, नाम रखा, तुसम्मा मतलब नाम रखा जाता है जिसके ज़रिए, अनवाउम मिनल हैवान, जानवरों में से, जानवरों की किस्मों में से है, उसके नाम रखे जाते हैं। तो कित्तू, बिल्ला, बिल्ली, बकरी वगैरह ये क्या है, जानवरों की एक किस्म है। तो ये सब जानवरों के नाम हैं। वो अन्नल कमहा वल फूला व शाइरा, कमह यानी मक्का, फूल यानी बीज, शाइर पत्ते, छोटे छोटे पौधे, अल्फाजुन ये ऐसे अल्फाज हैं, तुसम्मा बिहा अनवाउम मिनन नबात, जिससे नाम रखा जाता है इनके ज़रिए, नबातात यानी ज़मीन के पैदावार चीज़ों के नाम होते हैं ये। वो अन्नल हुजरता व सफ़ीनता वल माआ, और नाव, सफ़ीना कश्ती और पानी, अल्फाजुन ये ऐसे नाम है, तुसम्मा बिहा अनवाउम मिनल जमाद, इन सारे के इन सब के नाम रखे जाते हैं। तो ये नाम किस चीज़ में से है, जमाद की किस्मों में से। जमाद कहा जाता है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फिज़िकली उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ों को। और अन्न नसीहता, नसीहत, नूर, सफ़र, अल्फाजुन ये ऐसे अल्फाज हैं, तुसम्मा बिहा जिसके ज़रिए नाम रखा जाता है, अनवाउन उखरा मिनल माने, दूसरे माने किस्म, ये किस्में मानी दूसरे माने के किस्मों में से ये है, यानी ये इसके फिर अपने दूसरे एक माने हैं, अलग अलग माने हैं। एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं उसको समझिए। इन्होंने कैटेगराइज किया है कि इस्माइल है, किसान है, तो ये किसी खास इंसान का नाम होता है,
کسان بھی ایک اپنی ایک نام بن چکا ہے، ایک آئیڈینٹی بن چکا ہے کہ ہاں کسان کا مطلب ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کی انہوں نے ایک الگ کیٹیگری بنائی، انسانوں کی ایک الگ کیٹیگری بنا دی، زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کی انہوں نے ایک الگ کیٹیگری بنائی۔ اسی طریقے سے حجرہ، سفینہ، کشتی، پانی وغیرہ، اس کی انہوں نے ایک الگ کیٹیگری بنائی۔ نور، نصیحت، سفر وغیرہ کی انہوں نے ایک الگ کیٹیگری بنائی۔ تو ہر ایک کی اپنی ایک الگ انہوں نے کیٹیگری بنائی۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسْمًا، اور یہ تمام کے تمام لذالک اس لیے تسمى كُلُّ كَلِمَةٍ، کلو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، کلمۃ مضاف الیہ، ہر ایک کلمے کا نام رکھا جاتا ہے، من هذه الکلمات، ان تمام کلمات میں سے ہر ایک کلمے کو کہا جاتا ہے اسمن، اسم کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام کے تمام جو کیٹیگری آپ بتائے گئے، چاہے وہ انسان کے نام ہو، جانوروں کے نام ہو، زمین سے اگنے والے نباتات کے نام ہو یا جماد کے نام ہو، یہ سارے کے سارے کیا کہا جاتا ہے؟ ان تمام کے تمام کو اسم کہا جاتا ہے۔ وَقَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بِهَا إِنسَانٌ أَوْ حَيْوَانٌ أَوْ نَبَاتٌ أَوْ جَمَادٌ أَوْ أَيُّ شَيْءٍ آخَرُ، اور اسی طریقے سے ہر اسم یعنی ہر کلمہ، کلو کلمتین، ہر کلمہ جس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے چاہے وہ انسان کا نام رکھا جائے یا حیوان کا نام رکھا جائے، نباتات کا نام رکھا جائے، کسی جماعت کا نام رکھا جائے، کوئی اور چیز کا نام رکھا جائے، وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کلمہ سارے کے سارے اسم کہلاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا کلمہ جو کسی چیز کے نام رکھنے کے لیے آتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی ایک الگ تعریف آپ نے پڑھی ہے، یہاں انہوں نے اسم کی ایک الگ تعریف بتائی جس میں صرف اسم کا ایک حصہ آیا، یعنی علم کا ہونا۔ اب آگے چلیے، وَنَعُودُ، ہم دہراتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ، لِلْجُمَلِ مَرَّةً ثَانِيَةً، مَرَّةً ثَانِيَةً موصوف صفت، جملے کے لیے دوبارہ، یعنی ہم دوبارہ جملے کو دہراتے ہیں، یعنی اوپر کی جو مثالیں لکھی گئی ہیں، فَنَجِدِ، تو ہم پائیں گے، أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مِّنَ الْكَلِمَاتِ، کہ ہر کلمہ ان الفاظ کلمات میں سے ہر ایک کلمہ جو راکبہ ہے یا یدائبو ہے، وَيَحْسُدُ ہے، وَتَعْقُلُ ہے، یہ سارے کے سارے کلمہ کیا ہیں؟ تدلو، دلالت کرتے ہیں، علی حصول فعل فی زمن خاص، زمن خاص موصوف صفت، حصول فعل مضاف مضاف الیہ، دلالت کہ اس میں دلالت کرتا ہے علی حصول فعل، فعل کے حاصل ہونے پر، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں، ہر فعل کے اندر اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ رقیبہ، یدائب، یحسد، تاکل، یہ اوپر جملے میں جو فعل، یہ سارے فعل استعمال کیے گئے ہیں، یہ فعل دلالت کرتے ہیں اپنے کسی خاص زمانے پر۔ جیسے رقیبہ ہے تو یہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کو بتا رہا ہے، یدائب فعل مضارع میں کسی کام کے ہونے کو بتا رہا ہے، یحسد بھی مضارع میں کسی کام کے ہونے کو بتایا، تاکل بھی مضارع میں کام کے ہونے کو بتا رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فعل کیا کر رہے ہیں؟ کسی کام کے ہونے کو بتا رہے ہیں کسی خاص زمانے میں۔ اسی کو کہا کہ تدل علی حصول فعل، حصول مطلب حاصل کرنا، کسی فعل کے حاصل ہونے کو، یعنی ہونے کو، فی زمان خاص، کسی خاص زمانے میں۔ فلفظ، تو جو لفظ ہے رقیبہ، یہ کیا ہے؟ مثلا مثال کے طور پر رقیبہ جو فعل ہے، یدل علی رکوب فی زمان الماضی، یہ دلالت کر رہا ہے رکوب مطلب سواری کا، فی زمان الماضی، ماضی کے زمانے میں۔ وَيُدَائِبُ، اور یدائب جو فعل ہے، یدل علی المداعبۃ فی زمان الحاضر او الآتی، اور یہ یدائب فعل جو ہے دلالت کر رہا ہے مداعبہ پر، مطلب پیار کرنے پر، کھیلنے کودنے پر، فی زمان الحاضر، یا تو زمان حال میں، یا اب الآتی یعنی آنے والے زمان میں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ مضارع کے اندر ماضی اور حال دونوں کے ترجمے ہوتے ہیں۔ حلم جرن، اور اسی طریقے سے چل رہا، حلم جرن تعبیر ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے چلتا رہا، یعنی آپ دوسرے صیغوں کو بھی دیکھ لیں گے تو ایسے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ یا تو ماضی یا مضارع کا ترجمہ دے رہا ہے۔ وَلِذَلِكَ، اور اسی وجہ سے، تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا، اسی وجہ سے تمام کلمے جو اس قسم کے کلمے ہیں جو کوئی زمانہ دے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل۔ تو انہوں نے اسم اور فعل کی تعریف بتا دی کہ کوئی بھی چیز کے نام ہو، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جماد ہو، وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ اسم کہے جاتے ہیں، اور وہ سارے کلمہ جس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے وہ سارے کے سارے کلمے کو فعل کہا جاتا ہے۔ اسی کو آپ نے علم النحو میں دوسرے انداز میں پڑھا ہے۔ وَإِنْدَ تَعَمُّلِ الْجُمَلِ الثَّالِثِ الْأَخِيرَةِ،
اور اسی طریقے تعمل مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا. ان دا تعمل الجمل الثالث الآخرتی، یعنی آخری کے 3 جملے پر اگر ہم غور کریں تو نجدو ہم پائیں گے ان الکلماتی کی وہ کلمہ فی ہے علا اور حل، یہ سارے کلمہ اذا نطق بکل منہا وحدہ، کہ جب بولا جاتا ہے ہر ایک کو اکیلا. نطق میں نے ترجمہ جان بوجھ مجہول کیا، نطق کا مطلب ہوتا ہے بولنا، تو نطق میں نے جان بوجھ کر کیا، آپ نطق بھی لا سکتے ہیں لیکن آپ کو پھر فائل ڈھونڈنا پڑے گا. نطق بکل منہا وحدہ، کہ جب بھی ہر ایک کلمہ اکیلا بولا جاتا ہے، لم یفہم لہو معنی کامل، تو اس سے نہیں سمجھا جاتا ہے، لم یفہم نہیں سمجھا جاتا ہے، معنی کوئی معنی، کاملاً جو کامل معنی اس سے نہیں سمجھا جاتا. مطلب یہ حرف جو ہیں فی علا حل وغیرہ اگر اس کو اکیلے ہم بول دیں بغیر کسی جملے سے ملائے ہوئے تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. وَإِذَا نُطِقَ بِكُلِّ مِنْهَا فِي جُمْلَتِهِ، اور جب بولا جاتا ہے ہر ایک کو جملے میں، ظَهُرَ مَعْنَاهُ كَامِلًا، تو اس کے پورے کامل معنی یعنی اس کے مکمل معنی ظاہر ہو جاتے ہیں. یعنی اکیلا جب بولا جاتا ہے اس کے معنی ظاہر نہیں ہوتے، لیکن جب کسی جملے کے ساتھ مل کر کے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ظاہر ہو جاتے ہیں. وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ حَرْفًا، تو نام رکھا جاتا ہے ہر اس کلمے کا، جو یہ 3 کلمہ اوپر بیان کیا گیا اس طرح کلمے کو کیا حرف کہا جاتا ہے. تینوں نے اسم فعل اور حرف کو ایک الگ طریقے سے تشریح کی ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَاتِ الَّتِي هِيَ هَذَا مِن نَوْع، اور اسی طریقے سے تمام ایسے کلمات جو اس نوع سے ہو، یعنی اس کے معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے معلوم نہ ہو جائے تو ان کو سارے کے سارے کلمے کو حرف کہا جاتا ہے. تو یہ ایکسپلینیشن انہوں نے کیا اسم فعل اور حرف کا. اور اب بالکل شارٹ میں یہاں پر ایک ایک لائن میں ڈیفینیشن لکھ رہے ہیں، دیکھ لیجئے. الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. فالاسم، تو اسم کی تعریف ہے، کل لفظ یسمى به انسان او حیوان او نبات او جماد او ای شیء آخر، ہر وہ اسم جس کے ذریعے نام رکھا جائے کسی انسان کا، کسی حیوان کا، کسی نباتات کا، کسی جماد کا یا کسی اور چیز کا، وہ سارے کے سارے کیا ہے اسم ہے. اور فعل کل لفظ یدل علی حصول عمل فی زمن خاص، فعل وہ لفظ ہے جو ایسی چیزوں پر، ایسے کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے جو کسی خاص زمانے میں ہوا ہو. اور حرف وہ کل لفظ، ہر لفظ ایسا لفظ لا یظہر معناہ کاملا، جس کے معنی جو ہے مکمل معنی ظاہر نہ ہو، الا مع غیرہ، مگر کسی دوسرے کے ملائے، یعنی جس کے معنی بغیر کسی دوسرے کے ملائے اس کے معنی مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے. یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر تھا جس میں آپ نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں سمجھا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں. اب اس سے ریلیٹڈ کچھ تمرینیں ہیں. اس کے تمرین بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو ابھی نہیں بناؤں گا. ابھی میں آپ کو ٹاسک دوں گا، وہ تمرین پہلے میں سمجھا دیتا ہوں اس میں کیا کرنا ہے، پھر یہ ٹاسک رہے گا اور انشاءاللہ آپ ٹاسک بنا کر بھیج دیں، بن جائے تو، نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پہلے ٹاسک کریں گے پھر آگے کی پڑھائی کریں گے. اقرأ الجمل الآتیۃ، آنے والے جملے کو پڑھیے، یعنی نیچے جو جملے ہیں اس کو پڑھیے. وبین الاسماء التي تدل على اشخاص، اور واضح کریے، بیان کریے ایسے اسماء کو، الاسماء مفعول ہے، ایسے اسماء کو التی تدل علی، جو دلالت کر رہا ہو کسی شخص کے پر، یعنی کوئی نام پر دلالت کر رہا ہو. والتی تدل علی حیوان، اور ایسے اسماء کو بھی جو دلالت کر رہا ہو کسی جانور پر. والتی تدل علی نبات، اور ایسے اسماء پر جو دلالت کر رہا ہو کسی اپج پر، زمین کے پیداوار پر. والتی تدل علی جماد، اور جو دلالت کر رہا ہو کسی جماد پر، یعنی کوئی چیز پر. یعنی اس میں سے آپ کو نیچے جو لفظ ہے اس میں سے ایسے لفظ کے بارے میں ڈھونڈنا جو کسی انسان، کسی جانور، کسی نباتات یعنی زمین سے پیداوار ہونے چاہیے، یا جماد یعنی جو زمین پر پائی جانے والی فزیکل اسٹیٹ میں، ان چیزوں کو پتہ کرنا ہے. تو فرید نام ہے، یا انسان کا نام ہے، اشخاص ہے. الولد یہ بھی خاص ہے. البرتقال مطلب ہوتا ہے سنترا. یہ تو میں بتا رہا ہوں، مجھے نہیں بتانا ہے، آپ کو خود دیکھنا ہے. 1-2 میں نے بتا دیا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اقرأ الجمل الآتیۃ ومیز الاسماء والافعال والحروف، یہ آنے والے جملے کو پڑھیے. ومیز تمیز کریے اسم، فعل اور حرف کی.
یعنی نیچے جملے اس میں سے آپ کو اسم فعل اور حرف ڈھونڈنے ہیں. ایک میں بتا دیتا ہوں. یفتح فعل ہے، محمد اسم ہے، الباب بھی اسم ہے. بس اس کا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایتی بی خمسی جمل مبدوءۃ باسماء تدل علی اشخاص. ایتی بی خمس جمل، ایسے 5 جملے بنائیے. ایتی مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن یہاں پر 5 جملوں کے ساتھ آئیے، مطلب 5 جملے بنائیے. مبدوءۃ جو شروع ہو رہا ہو، یعنی مبتدا اس کی کیا بن رہی ہو؟ باسماء، اسم بن رہی ہو. تدل علی اشخاص، جو کسی خاص چیز پر یعنی کسی انسان کے اوپر دلالت کر رہا ہو. یعنی آپ کو ایسا 5 جملہ بنانا ہے جو مبتدا اس کا اسم ہونا چاہیے، یعنی جملے اسمیہ آپ کو بنانا ہے. اور جملے اسمیہ میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی اسم استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ وہی اسم استعمال کرنا ہے جو کسی انسان کے لیے بولا ہے. جیسے فرید نام وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی ٹائٹل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کسان، ڈاکٹر وغیرہ. یہ آپ قلم کاپی استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ شخص نہیں ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا ہے. دوسرا ہے ایتی بی خمسی جمل تنتہی کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان. اور آپ کو دوسرا میں بنانا ہے 5 ایسے جملے بنائیے تنتہی جس کی انتہا ہوتی ہے ہر ایک 5 جملے کی اسم، ایک ایسے اسم کے اوپر جو دلالت کرتا ہو جانور پر. اب اوپر انہوں نے 5 جملہ بنانے کہا جس میں انسان سے جملہ شروع ہوتا ہے. یہاں بتا رہے ہیں کہ 5 ایسے جملے بنائیے جس میں حیوان کے نام آئے اور اس سے جملہ ختم ہوتا ہو، انتہا ہوتا ہو. ایتی بی خمسی جمل، 5 ایسے جملے بنائیے. تبتدئ کل واحدۃ منہا، جس کی ابتدا ہر ایک جملے کی ہوتی ہو اسم، ایسے اسم سے یدل علی حیوان، جو ان حیوان پر دلالت کرتا ہو. یعنی آپ جملے اسمیہ آپ کو بنانا ہے، لیکن جملے اسمیہ میں جو پہلا جملہ ہوگا جس کو آپ بنائیں گے وہ جانوروں کے نام ہونے چاہیے. ایتی بی خمسی جمل تنتہی کل واحد منہا باسم یدل علی نبات. اور نمبر 4 ہے ایسے 5 جملے بنائیے جس کی انتہا ہوتی ہو نباتات کے اوپر، یعنی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے اوپر. تمرین نمبر 4 ہے ایتی بی خمسی جمل یبتدئ کل منہا بفعل. اور 5 ایسے جملے بنائیے جس کی شروعات فعل سے ہوتی ہو، یعنی 5 جملے فعلیہ خبریہ آپ کو بنانے ہیں. دوسرا ہے ایتی بخمس جمل یتوسط کل منہا فعل. 5 ایسے جملے بنائیے جس کے درمیان میں فعل آتا ہو، شروع میں فعل نہیں آتا ہو. شروع میں آپ اسم لے آئیے یا حرف لائیے، بیچ میں آپ کو فعل لانے ہیں. نمبر 3 ایتی بخمس جمل یبتدئ کل منہا بحرف. اور 5 ایسے جملے آپ کو بنانے ہیں جس کی شروعات جو ہے وہ حرف کے ساتھ ہوتی ہو. اور نمبر 4 ایتی بخمس جمل یتوسط کل منہا بحرف. اور آپ کو 5 ایسے جملے بنانے ہیں. یتوسط مطلب ہوتا ہے بیچ میں، جس کے درمیان میں فعل ہوتا ہے. یہ میں نہیں بتاؤں گا، ٹاسک بہت مزیدار ہے، بہت ٹریکی ہے، اس لیے آپ اس پر کوشش کریں اس کو خود سے بنانے کا. ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسمین لیس غیرہ. اب 5 ایسے جملے بنانے ہیں جو 2 اسموں سے مل کر کے بنا ہو، اس کے اندر نہ کوئی فعل ہو نہ حرف ہو، صرف 2 اسم ہو اور 2 اسم سے وہ مکمل جملہ بن گیا ہو. جیسے زید عالم مبتدا خبر دونوں اسم ہیں یہاں پر. اس طریقے سے آپ کو بنانے ہیں. ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم و فعل لیس غیرہ. اور 5 ایسے جملے بنانے ہیں جس میں صرف اسم اور فعل ہونا چاہیے، حرف نہیں ہونا چاہیے. اور ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم و فعل و حرف. اور 5 ایسے جملے بنانے جس میں اسم، فعل اور حرف تینوں آتے ہوں. الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی اسم. آنے والے جملے یحتاج ہیں، مطلب محتاج ہیں اسم کی طرف. جس چیز کا محتاج ہوتے ہیں اس پر الی آتا ہے. الی اسم، اسم کے محتاج ہے، یعنی بریکٹ ڈیش میں آپ کو کوئی اسم بھرنا ہے. فضاء الاسم المناسب فی المکان الخالی. مکان الخالی، خالی جگہ میں ذا بھریے الاسم المناسب، یعنی مناسب اسم کو اس خالی الفاظ میں، خالی جگہوں پر بھرنا ہے. لمبا ہے الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی فعل فضاء الفعل المناسب فی المکان الخالی. اب نیچے کے جو جملے یہ فعل کے محتاج ہیں، آپ کو مناسب فعل یہاں پر بھرنے ہیں ڈیش میں. اور جیم ہے الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی حرف فضاء الحرف المناسب فی المکان الخالی.
اور نیچے جو جملہ ہے یہ حرف کے محتاج ہے، تو مناسب حرف آپ کو ان خالی جگہوں پر بھرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 تمرین ہے آپ کا، قوّن 5 جمل بحیث تکون کل جملۃ منها مرکبۃ من اسم، 5 ایسے جملے بنائیے جو 2 اسموں سے مل کر کے بنا ہو۔ قوّن 5 جمل بحیث تکون کل جملۃ، 5 ایسے جملے بنائیے اس طور پر، حیث اس طور پر، تکون کل جملۃ منہا کہ ہر ایک جملہ اس میں سے ہو، مرکبۃ من اسم و فعل، جو اسم اور فعل دونوں سے مل کر کے بنا ہو۔ اور نیچے ہوگا 5 ایسے جملے بنائیے، تشتمل کل جملۃ، مشتمل ہو ہر ایک جملہ، منہا یعنی ان 5 جملے میں سے ہر ایک جملہ مشتمل ہو، علی انواع الثلاثۃ لکلمۃ، کلمے کی جو تینوں قسمیں ہیں اس پر مشتمل ہو، یعنی اسم فعل اور حرف تینوں سے مل کر کے یہ جملہ بنائیے۔ آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ چیپٹر آپ کا فعل ماضی ہے، یعنی فعل کی قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت مزیدار کتاب تھا یہ، اور اس کا اصل تو یہ کتاب آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ نے پہلے سے نحو صرف کی پریکٹس خوب اچھے سے کر لی ہے اور آپ کو تھوڑی بہت عربی بھی آ گئی ہے، ورنہ اگر عربی نہیں آئے گی تو آپ یہ کتاب سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے جان بوجھ کر کتاب پڑھائی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے عربی آپ کا ہونا ضروری ہے، ایٹ لیسٹ اعراب لگانا آپ کو صحیح سے آ رہا ہو، ترجمہ کرنا آ رہا ہو۔ میرے ترجمہ کرا دینے سے تو آپ کو ایزی لگ رہا ہوگا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، آپ کو پہلے خود سے کرنا چاہیے، اور خود سے آپ تبھی سیکھ پائیں گے جب آپ اس کے جو تمرینات ہیں وہ بنائیں گے۔ اس کے پہلے چیپٹر کے بھی تمرینات ہیں، سیکنڈ چیپٹر کے بھی تمرینات ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پہلے اس کے سارے تمرین کو ہم لوگ سولو کریں گے، اس کے بعد پھر آگے جو فعل ماضی ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔